خلیفہ جنرل سیکرٹری صاحب سے گزارش ہے وہ اپنے دائس پر موجود قائدین اور حال میں موجود تمام ذمہ داران، میں سریگل ہندی جنرل سیکرٹری MPJ تلنگانہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کے سامنے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ ہم لوگ پچھلے مہینے سے یہ تحریک چلا رہے ہیں پورے تلنگانے میں، لوگوں میں شعور بیدار، ووٹ دینے کا شعور بیدار کیا جائے۔ عموماً ہو یہ رہا ہے کہ بہت کم تعداد میں لوگ ووٹ دینے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ گزشتہ مہینے سے آج تک جو ہماری تحریک چل رہی ہے، جو بیداری مہم چل رہی ہے، اس کا اثر ہو رہا ہے، اور اس کا اثر دوسری جماعتیں بھی قبول کر رہی ہیں اور اسی کام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب جو انتخابات ہوں گے اس میں یقیناً تعداد بڑھے گی۔ MPJ ایک سماجی تنظیم ہے، آپ سب کو معلوم ہے، سوشل آرگنائزیشن ہے، لیکن سیاست سے پوری طرح واقف ہیں، آپ بھی واقف ہیں، آپ کو یہ نیا نہیں ہے، آپ ہر چیز معلوم ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ دیں، ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ کس ووٹ دیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ووٹ دیجئے، گھر سے نکلیے پہلے، اس کے بعد دیگر جماعتوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس سلسلے میں، اس میں سب سے اہم جماعت جاگو تلنگانہ ہے، جس میں صدر صاحب مستقل مصروف ہیں، ان کے ساتھ میٹنگس میں مصروف ہیں، ان کے ساتھ جو جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں اس میں مصروف ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہمارے مطالبات بھی ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، کچھ قبول ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس سیاسی میدان سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں کہ کون کون جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہیں، تو اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ فیصلہ نہیں کر سک رہے کہ کس ووٹ دینا ہے، تو آپ اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں یا کسی جماعت سے آپ معلوم کیجئے کہ کون جو ہے مناسب ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی اس قسم کی مشورہ کوئی لے گا۔ ماشاءاللہ سب لوگ سمجھدار ہیں، حالات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی امیدوار آپ کے پاس آئے گا ووٹ مانگنے کے لیے، اگر پہلے سے وہ MLA ہے تو آپ اس کی کارکردگی کا جائزہ لیجیے، پوچھیے اس سے کیا کیا کام ہوئے تھے، کیا کیا وعدے ہوئے تھے، کیا کیا نہیں کیے گئے، کیا کیا کیے گئے۔ اس کے بعد جو دوسری جماعتیں ان کے مقابلے میں ہیں، جو وعدے کر رہی ہیں، اب کسی کی نہ کسی کے وعدے پر تو یقین کرنا ہی پڑے گا۔ اب وعدہ نبھایا جاتا ہے یا نہیں نبھایا جاتا ہے، وہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ووٹ دینا آپ کا حق ہے اور آپ کا فرض بھی ہے۔ اگر آپ ووٹ نہیں دیتے ہیں تو جو امیدوار منتخب ہوتا ہے، MLA MP یا جو بھی ہوتا ہے، اس کے خلاف آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے جب تک کہ آپ ووٹ نہیں دیں۔ آپ کو حکومت پہ اس کے بعد تنقید کرنے کا بھی آپ کا کوئی حق نہیں رہتا۔ آپ اس لیے سب سے پہلے اپنا حق پیدا کیجئے۔ ایک شاید حدیث ہے کہ جب آپ کو نماز پڑھنے کا پورا موقع ہے، روزہ رکھنے کا پورا موقع ہے، لیکن آپ نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا وقت لائے گا کہ جب آپ نماز پڑھنا چاہیں گے بھی تو نہیں پڑھ سکتے، اور اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں گے بھی تو نہیں رکھ سکتے۔ اور اس سلسلے میں بولنا یہ ہے کہ کچھ فاشسٹ طاقتیں مرکز میں ہمارے مسلمانوں کے، خاص طور سے مسلمانوں کے ووٹ کا جو حق ہے وہ ختم کرنے کی کوشش میں ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ وقت نہیں آئے اور انشاءاللہ نہیں آئے گا، لیکن اگر ہماری سستی ووٹ دینے میں اگر ایسی سستی رہی تو پھر ہمیں ڈر ہے کہ جس دن ہم ووٹ دینا چاہیں گے اس دن ووٹ نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے اب ہمیں موقع ہے، اچھی حکومت کو منتخب کیجیے، اور یعنی آپ کے نمائندے ایسے ہوں جو آپ کا بھی کام کریں، سماج کا بھی کام کریں، آپ کے خاندان کا بھی کام کریں۔ آپ ووٹ دیں گے تو پھر یہ حکومت جب قائم ہوگی 5 سال کے لیے ہوگی، 5 سال تک آپ اپنی زندگی، اپنے بچے، اپنے خاندان، اپنے سب کی زندگی کے 5 سال آپ ان سیاستدانوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور ایک قانون بناتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ جیسے MPJ ہے، اگر کوئی قانون بن رہا ہے تو ہم مخالفت کرتے ہیں، اگر وہ قانون سماج کے فیور میں نہیں ہے، سماج کے حق میں نہیں ہے، تو ہم کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ ہم ووٹ دیں گے تو احتجاج کریں گے، کل بولیں گے MPJ کا کوئی آدمی ووٹ ہی نہیں دیا، اب بولنے کے لیے کس لیے آئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ MPJ کے جتنے بھی متعلقین ہیں، امیدوار ہیں، ارکان ہیں، کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں،
وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اس معاملے میں ایک قائد کی حیثیت ہے آپ کی، آپ عوام تک جائیے، اپنے خاندان میں بولیے۔ ایک مسئلہ جو عموماً ہوتا ہے سواری کا ہوتا ہے، خواتین بھی ووٹ دینے جانا چاہتی ہیں، بڑے بوڑھے جو گھر کے ہیں وہ بھی ووٹ دینا جانا چاہتے ہیں، بیمار ہیں، چل نہیں سکتے۔ تو ایک زمانہ پہلے یہ سیاسی جماعتیں رکشہ، جو پہلے سائیکل رکشہ ہوتے تھے، اس لیے گھروں تک لاتے تھے اور گھروں سے خواتین کو لے جاتے تھے، اس کے بعد پھر واپس پہنچا دیتے تھے، جو بوڑھے ہیں ان کو بھی لے جاتے تھے۔ لیکن پچھلے کئی 10 سال سے الیکشن کمشنر کی طرف سے ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو بنایا گیا ہے کہ اب کوئی سیاسی پارٹی ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں کر سکتی، لیکن ہم سماجی تنظیم ہیں، ہم آزاد ہیں، ہمارا تعلق کسی سیاسی تنظیم سے نہیں ہے، تو ہم اپنے طور پہ MPJ نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ متمول لوگ ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، کم سے کم اپنے علاقے میں 1-2-4 آٹو رکشہ، یا لڑکے نوجوان ہیں اگر بچوں کو لے کے جائیں یا بڑے بوڑھوں کو لے کے جائیں پھر واپس لے کے آئیں، تو اس سے یقیناً ہماری جو تعداد ہے ووٹوں کی تعداد وہ بڑھے گی۔ اب اس کے علاوہ ووٹ، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ووٹ کس کو دیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ کسی شریف آدمی کو دیں، لیکن RTI کی ایک رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ اور اسمبلی میں کئی ارکان ایسے ہیں جن کے پر کئی درجن مقدمات چل رہے ہیں، کہیں ریپ ہے، کہیں ٹارچر ہے، کہیں ڈاکہ، غنڈہ گردی، قتل ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑے شیطان سے چھوٹا شیطان بہتر ہے، تو جن کے پر کم مقدمات ہیں وہی ہمارے لیے شریف ہے، اور چونکہ یہ کسی جماعت سے جڑ جاتے ہیں تو پھر جماعت سے جڑنے کے بعد پھر اتنی آسانی سے غنڈہ گردی نہیں کر سکتے۔ تو ہم امید ہے کہ اس دفعہ آپ اچھے امیدوار کو ووٹ دیں اور ووٹ کا استعمال ضرور کریں، یہی میرا پیغام ہے۔ السلام علیکم۔